چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو انسان بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کو گناہوں کے نقصانات پیش آتے ہیں دنیا میں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیکی کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنا بوجھ ہوتا ہے، تلاوت کرنا بوجھ ہوتا ہے، مسجد میں آنا بوجھ لگتا ہے، نیک محفلوں میں آنا بوجھ لگتا ہے، دل گھبراتا ہے. جب بھی نیکی سے دل گھبرائے سمجھ لیں کہ یہ گناہوں کا وبال ہے. دوسری بات یہ کہ دل بے چین ہوتا ہے، دل کو سکون نہیں ہوتا. انسان جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جہاں چاہے سوئے، ہر دنیا کی نعمت ہے ہاتھوں میں، سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کس چیز کی کمی ہے، پھر بھی نہیں سکون، پھر بھی نیند نہیں آتی. ایک مرتبہ ایک صاحب نے رات کے 2 بجے فون کیا، دل پریشان ہے، دعا کریں. یہ وہ بندہ تھا جو کہتا تھا کہ میری اتنی انڈسٹریز ہیں کہ اگر میں اکاؤنٹس برانچ والوں کو کہوں کہ میرے ایسٹس کا اندازہ لگاؤ تو ان کو 1 مہینہ چاہیے حساب کرنے کے لیے. اس کا دل پریشان ہے، اس کو نیند نہیں آتی. ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے لیٹے ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند روٹ جاتی ہے، گولیاں کھانی پڑتی ہیں. ایک فیئر آف ان نون ان کے ذہن میں ہوتا ہے ہر وقت. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کے دلوں سے سکون کو چھین لیتے ہیں. تیسری بات کہ ان کے زندگیوں سے برکت نکل جاتی ہے. برکت کا کیا معنی؟ کہ کوئی کام ان کا پورا نہیں ہوتا، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، نوکری ملتے ملتے رہ جاتی ہے، بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے نہیں ہوتا. حضرت لوگ آتے ہیں، بیٹی کو پسند بھی کر جاتے ہیں، خوش جاتے ہیں، پھر جواب ہی کوئی نہیں دیتا. کام نہیں سمٹتے تو کاموں کا ادھورا رہ جانا یا اپنے وقت میں کاموں کا پورا نہ ہونا بے برکتی کی دلیل ہے. نہ صحت میں برکت. آپ دیکھیں 24 سال کا نوجوان، جی مجھے لو بیک پین ہے. یہ بے برکتی کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ 24 سال کی عمر میں اس کو لو بیک کی پین. اللہ اکبر کبیرہ. وقت میں برکت نہیں ہوتی، کام سمٹتے نہیں، زندگی کے کسی چیز میں برکت نظر ہی نہیں آتی. پھر ایک اس کے وبال یہ ہے کہ انسان سے نعمتیں چھننی شروع ہو جاتی ہیں. جو انسان ناقدری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پروردگار پھر نعمتیں واپس بھی لے لیتے ہیں. ایک اصول یاد رکھیں کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ٹیبل کے دوسری طرف بٹھا دیتے ہیں. آج دینے والا تھا، کل مانگنے والا ہوتا ہے. حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. حضرت لاکھوں لینے تھے ایک وقت تھا، آج لوگوں کے لاکھوں دینے ہیں. وقت بدل جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ حالات رخ پھیر دیتے ہیں. عزت ذلت میں بدل جاتی ہے. انسان اپنی آنکھوں میں حقیر نظر آتا ہے اپنے آپ کو. اس لیے کہ نعمتوں کی قدردانی کی. اللہ نے تو نعمتیں دی تھی، میرا شکر ادا کرو. ہم نے گناہوں میں اس کو لگا دیا، عیاشیوں میں لگا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے نعمتوں سے محروم کر دیا. اور ایک اس کی نشانی یہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. انسان جو مانگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ دعا سنی ہی نہیں گئی.
اس لیے یہ شکوہ عام ہو گیا جی ہماری تو سنتا ہی نہیں. بھئی اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتا ہے مگر وہ پابند نہیں ہے کہ ضرور اس کو پورا کر دے. ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب دعا کو سنتا ہے مگر وہ پروردگار ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. ہم عاجز مسکین بندے ہیں، عبادت کر کے راضی کریں گے تو وہ ہمارا لحاظ فرما لے گا، اور اگر نافرمانی کریں گے وہ ہمیں تگنی کا ناچ نچا دے گا. سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، دوپٹے اتر جاتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھا انسان ذلیل ہو جاتا ہے. بھائی چٹان سے جو سر مارے تو اپنا ہی سر پھوڑے گا نا، تو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ معاملہ. تو گناہ کر کے ہم سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. اردو کا مقولہ ہے رہنا دریا میں مگر مچھ سے بیر. بھئی دریا میں رہنا ہو تو مگر مچھ سے بیر نہیں چلتا، جہان میں رہنا ہے تو جہان کے بنانے والے سے بیر. اس لیے ہمارے پاس ایک آپشن ہے، دو نہیں ہے، کہ ہم نیکی کی زندگی گزاریں، گناہوں کو چھوڑیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگیں. تب دنیا بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی. توبہ کرنی ضروری ہے، اس پر تو آپ نے بہت مرتبہ مضامین سنے. آج کا عنوان تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ ایک بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کو توبہ کرنے میں کچھ مسائل پیش آتے ہیں، وہ ڈسکس نہیں ہوتے عام طور پہ، کہ توبہ کرنے والا کیسے توبہ کرے. چنانچہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ انسان گناہوں کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے. اگر کوئی اور ریزن ہوئی تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہ جوا چھوڑ دیا، بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کو توبہ نہیں کہیں گے. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، کہتا ہے جی میں نے اب توبہ کر لی، زنا نہیں کروں گا. اب آپ ہیں کس قابل؟ اس کو توبہ نہیں کہتے. ایک آدمی کہے جی میں نہیں چوری کروں گا، جی پولیس پکڑتی ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ نیت ہو کہ میں یہ گناہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. تو گناہ چھوڑے اللہ کے لیے، تب یہ توبہ بنے گی. دوسری شرط کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو. یہ ندامت بھی ضروری. الندم توبۃ. اگر پچھلے کیے پہ ندامت نہیں تو توبہ کیسی ہوئی؟ ندامت کا دوسرا نام توبہ ہے. انسان فیل کرے او اللہ میں نے بلنڈر کمٹ کیے، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلطی کر لی، پلیز اب آپ مجھے توبہ قبول کر کے نیکوں میں شامل کروا لیں. ایک شرط یہ بھی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں عزم ہو، ارادہ ہو، عزم جازم، پکا عہد ہو. تو توبہ کرتے ہوئے دل میں یہ انٹینشن ہونی چاہیے کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا. اگر حقوق العباد سے متعلق گناہ تھے تو وہ واپس کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ جی توبہ کر لی، اب کسی کے 2 لاکھ قرضہ دینا ہے تو معاف. ایسے نہیں ہوتا. حقوق العباد لوٹانے پڑتے ہیں. کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی، معافی مانگیں. کسی کی غیبت کی، اس سے معافی مانگیں. کسی کے حقوق کو پامال کیا، اس سے معافی مانگیں. حقوق العباد کو سلجھانا پڑتا ہے، اور اس دنیا میں سلجھانا بہت آسان ہے. آخرت میں ان کو پے کرنا بہت مشکل کام ہے. توبہ کرنے والے کو چند کام
کرنے چاہیے تاکہ وہ توبہ کے اوپر پکا رہے، واپس نہ لوٹے۔ پہلا کام یہ کہ برے دوستوں کو چھوڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ مارے بد فارسی کا لفظ ہے، مار کہتے ہیں سانپ کو، بد سے مراد زہریلا سانپ، کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانپ ڈس لیتا ہے، انسان کی جان چلی جاتی ہے، برا دوست ڈس لیتا ہے، انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے یار بد مارے بد سے زیادہ برا ہے۔ لیکن اگلی بات امام غزالی رحمۃ اللہ نے عجیب لکھی ہے، اس کو پڑھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی۔ لکھتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ اب ذہن میں خیال آیا کہ بھائی وہ کلمہ گو تو ہوگا نا، گو فاسق فاجر سے ہی، بدکار سے ہی کلمہ تو پڑھتا ہے، اور شیطان تو بدبخت ہے، اس سے برا کیسے ہو گیا؟ مگر امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی بھی لاجک دی، بہت خوبصورت بات سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو شیطان ہے نا، وہ صرف انسان کے ذہن میں گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کے دل میں گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے اوپر تو کچھ نہیں کر سکتا، صرف میسج بھیجتا رہتا ہے گناہوں کے۔ آپ اس میسج کو نہ پڑھیں، میسج کو ڈیلیٹ کر دیں، یہ تو آپ کا اختیار ہے نا۔ وہ کوئی پابند تو نہیں کرتا، پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہ تو ہمارا سویٹ چوائس ہے۔ تو شیطان انسان کے ذہن میں صرف گناہ کا میسج بھیج سکتا ہے، دیٹس اٹ۔ فرماتے ہیں جو برا دوست ہوتا ہے وہ ذہن میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا، انسان کو بازو سے پکڑ کر گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے۔ اس لیے جو برا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی شان کہ ہم روز اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ ہم نے بروں کو چھوڑ دیا، باوضو ہو کے عہد کرتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے عہد کرتے ہیں۔ وتر میں کیا دعا ہم پڑھتے ہیں اکثر ہم میں سے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم نے خلو حاصل کر لیا، چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے۔ تو اللہ سے عہد کیا نا ہم نے، اور دن میں انہی سے دوستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بے وفائی کی بھی کوئی انتہا ہے؟ تو توبہ کرنے والے شخص کو فاسق و فاجر لوگوں سے الگ ہونا لازمی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک موتی کسی گندی نالی میں پڑا ہے، آپ اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیں، ٹن پانی بھی ڈال دیں گے نا تو وہ صاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذرا پانی ڈالنا بند کیا، پھر گندا پانی اس کو گندا کر دے گا۔ اور اگر اس سے نکال لیں تو ایک چلو پانی ڈالنے سے وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ اس لیے برے دوستوں کی محفل کو چھوڑنا وہ لازم ہے، آپشنل نہیں ہے۔ اس کے بغیر انسان توبہ پہ نہیں جمع رہ سکتا۔ حقوق العباد کی بھی معافی تلافی اور حقوق اللہ کو بھی پورے کرے۔ مثال کے طور پہ قضا نماز تھی، ادا کرے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اتنا عرصہ حساب لگائے ادا کرے، جو بھی اس کے اوپر حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر آگے تیسری بات کہ حرام اور ممنوع اشیاء اگر ہیں تو ان کو طلب کرے۔ مثال کے طور پہ فوٹو البم بنائی ہوئی تھی، تصویریں لگی ہوئی تھیں، شریعت نے تصویر کو منع کیا۔ ایز اے رول تصویر حرام ہے، ہاں علماء نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں جو ہوتی ہیں پھر شریعت انسان کو اجازت دے دیتی ہے۔ مثلا پاسپورٹ بنوانا ہے، آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، خروج عہدہ لگوانا ہے،
عورت ہے مرد ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ضرورت ہے، شریعت کہتی ہے کہ جی ہاں آپ بنوا سکتے ہیں. لیکن فن کے طور پہ تصویریں بنانا شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے. اور اس کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے منع کیا شرک سے، اور شرک کی ابتدا تصویر سے شروع ہوتی ہے. تو شریعت نے کہا نپ دی ایول ان دی بڈ. امت کا مزاج بنایا کہ تم تصویروں والا مزاج ہی مت بناؤ. تو اگر ایسی چیزیں ہیں جو حرام اور ممنوع تھیں ان کو تلف کرنا ضروری. ایک اور مثال سنیے. ایک بندہ شراب پیتا تھا اور اس کے پاس شراب پینے کے وہ خاص گلاس تھے. اب اس نے توبہ کر لی تو یہ نہیں کہہ سکتا جی میں ان کو دھو لیتا ہوں اور میں ان میں جوس پی لیا کروں گا، پانی پی لیا کروں گا. شریعت کہتی ہے نہیں. تم جب پانی پی رہے ہوگے نا تو یہ گلاس تمہیں کچھ اور یاد دلا رہا ہوگا. اس لیے یہ میموری ہی ختم ہونی ضروری ہے. ایسی ممنوع اشیاء کا تلف کرنا، ان کو دور کر دینا یہ ضروری ہے. اگر بدن کو حرام مال سے پالا، رشوت کھائی، یتیموں کا مال کھایا، بہن بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، تو حرام مال تھا نا. اب کیا کرے؟ شریعت کہتی ہے کہ بھائی اب اس کا حل یہ ہے کہ تم اس بدن کو دین کے کاموں میں استعمال کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، لگاؤ 4 مہینے، لگاؤ سال. یہ بدن جو گناہوں میں لگا رہا، اب یہ بدن دین کی خدمت میں بھی تو لگے نہ رہا. تم عورتوں کے پیچھے سڑکوں پہ جوتیاں چٹکھاتے رہے، اب ذرا انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے راستے میں بھی نکل کے دیکھو. نیک لوگوں کو دوست بنائے، اس لیے کہ نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں نال لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پے. نیکوں کے ساتھ لگنے سے میری جھولی میں پھول پڑ گئے، اور بروں کے ساتھ لگنے سے جو پہلے تھے وہ بھی جھولی سے گر گئے. اور ایک اور نقطہ کہ انسان توبہ پہ پکا رہنے کے لیے جو متقدمین سلف صالحین میں تائبین گزرے ہیں ان کے واقعات کو یاد کرے.